السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی معززات، مطہرات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پاکستانی قوم ہر سال چودہ اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتی ہے۔ اور پچھلے تقریباً 73-74 برس سے مسلسل اس دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ دن واقعی 14 اگست 1947 کو جب وہ تحریک آزادی کامیاب ہوتی ہے اور ملک پاکستان کی صورت میں ایک نیا ملک، ایک نئی ریاست معرض وجود میں آتی ہے، اور جن باسیوں نے اس کے لیے صرف مال کی نہیں بلکہ لاکھوں جانیں قربان کر کے اس کا حصول ممکن بنایا ہو، تو خوشی تو بنتی ہے۔ اور پھر اس دن کو تو یاد رکھا بھی جانا چاہیے کہ اس دن ہمیں ایک نئی ریاست، ایک نیا ملک اس نعرے پہ ملا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تک تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن افسوس اور ظلم یہ ہے کہ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں عروج پاتی ہیں کہ جنہیں اپنی تاریخ یاد ہو۔ اور پوری دنیا میں میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے اسلامی ممالک میں ایک بڑا نام ترکی کا ہے، ایک بڑا اسلامی ملک ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ ترکی خلافت عثمانیہ کے دور میں
70 کے قریب ممالک کا ایک ملک تھا، ایک خلافت تھی 70 کے قریب ممالک میں۔ تو یہ ترکی آپ کبھی جانے کا اتفاق ہو، اور جو احباب گئے ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ترکی کے ہر فرد کو، کسی 8-10 سال کے بچے کو بھی آپ کھڑا کریں اور اسے خلافت عثمانیہ کے بارے پوچھیں، اس کے جو ہیروز تھے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی اور اتنے بڑے ممالک آزاد کروا کے تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، تو وہ انگلی پہ وہ بچہ 8-10 سالہ بچہ آپ کو نام گنوائے گا اور اپنی پوری تاریخ بیان کر دے گا، پوری تاریخ بتا دے گا۔ آپ اس بچے کو لے کے ترکی کے کسی میوزیم میں چلے جائیں کہ جہاں انہوں نے اپنے باقیات رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو پوری تاریخ سے گائیڈ کرے گا کہ یہ جو باقیات ہے یہ فلاں سن کا ہے، فلاں ہجری کا ہے، فلاں دور کا ہے، اس میں یہ ہوا، اس میں وہ ہوا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو، جو قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں وہ قومیں عروج پاتی ہیں، وہی کامیاب ٹھہرتی ہیں۔ آج جب 14 اگست آنے لگتا ہے، بلکہ 1 اگست سے ہی، اب ہمارا انداز بھی دیکھیں خوشی منانے کا، کہ میں نے پہلے کہا کہ خوشی بنتی ہے کہ ہمیں یہ ملک یوں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے جان مال کی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں تک کی، ناموس تک کی، انہوں نے عصمت تک کی قربانیاں دی ہیں، تو حاصل ہوا۔ تو آج میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، میرے معاشرے کا ہر بوڑھا نوجوان بچہ دیکھتا ہے کہ 1 اگست سے ہی ہمارے گلی محلوں میں کیا ہونے لگتا ہے۔ اور افسوس کہوں یا ظلم کہوں، ہماری قوم کو، ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچے کو 14 اگست کا صرف ایک ہی مطلب بتایا گیا ہے، ایک ہی ترجمہ اور تفسیر بتائی گئی ہے کہ بھائی اگست کا مہینہ شروع ہوتی، چھریاں لیں، پٹاخے لیں، کسی کے موٹر سائیکل میں دے ماریں، کسی کے گھر میں پھینک دیں، اور جناب موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالیں اور گلیوں میں یوں چلیں کہ کوئی بیچارہ بوڑھا بیمار رات کو آرام کی نیند سو نہ سکے، اور پھر من چلے گاڑیوں میں میوزک چلائیں، اونچی آواز میں گانے لگائیں اور مری کا رخ کر لیں، کاغان ناران کی طرف چل پڑیں۔ تو میرے بھائیوں، المیہ یہ ہے، ہمارے ہاں 14 اگست کا مطلب صرف یہی ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے کسی نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس اتنے بڑے ملک کی آزادی پہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ جچتا بھی ہے کہ نہیں، یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کروڑہ نعمتیں ایک طرف ہوں اور یہ نعمت آزادی ایک طرف ہو تو یہ ان پہ بھاری ہے۔ ہمارے سامنے ممالک ہیں، ہمیں بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا، اپنے پڑوس میں دیکھ لیں۔ کشمیر کا مسئلہ 1947 ہی میں الجھا، جب آگ کی تقسیم ہوئی تو اس کی تقسیم اتنے غلط طریقے سے کی گئی۔ انڈیا کے پاس اس وقت بھی وسائل تھے، بھارت اس وقت بھی مضبوط تھا، ہم سے کہیں گنا زیادہ مضبوط تھا، تو اس نے یہ کشمیر جنت نظیر جو 100% پاکستان کے حق میں آنی تھی ہر حوالے سے، بڑی وجہ یہ تھی
کہ جب تقسیم کے وقت پہ ایک بنیادی بات پر پارٹیشن ہوئی کہ جہاں ہندو یا سکھ اکثریت میں ہیں وہ وہاں چلے جائیں، وہ ملک ان کا ہے، اور جدھر مسلمان اکثریت میں ہیں وہ حصہ پاکستان کا ہے، تو پورے کا پورا کشمیر میرے بھائیو اس میں 80 to 90% مسلمان آبادی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے پاکستان کا حصہ نہیں قرار دے دیا گیا۔ یہ اس وقت کی زیادتی لڑک گئی، آزادی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیو دیکھیے گا آج تک جو ہو رہا ہے، اور یہ بالخصوص پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہمارے ان مسلمان کشمیری بھائیوں پہ ظلم و ستم کی نئی ایک داستان شروع ہوئی ہے، یہ تو شاید جنگل کا بھی یہ قانون نہ ہو، جو جس زیادتی کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ اپنی آزادی سے جس کی چاہیں وہ عصمت دری کر دیں، جس چاہیں ہماری بہن کی عزت لوٹ لیں، جس کو چاہیں اغوا کر لیں، جس کے چاہیں لاش لا کے گھر کے سامنے پھینک کے چلے جائیں۔ کشمیری اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکتا، اب یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ نیٹ پہ پابندی، جناب سموں کے جو دوسرے سگنلز ہیں ان کو بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ فون تک کے رابطے معطل کر کے تاریخ کی ایک بڑی بربریت اور ظلم قائم کیا گیا۔ تو آزادی میرے بھائیوں، اگر آپ اس کی اس نعمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اس پڑوس میں بسنے والے اپنے مسلمان ملک کشمیر کے حالات دیکھ لیں۔ باقی بڑی مثالیں ہیں، روز فلسطین کی بات سنتے ہیں، آج جناب اتنی غزہ پہ بمباری ہوئی اور اتنے سینکڑوں بچے اس کی نظر ہو گئے، سینکڑوں مائیں جو ہے وہ شہید ہو گئیں، بہت کچھ ہو گیا، برما کے حالات اور دوسرے ممالک میں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب آپ ان حالات کو جو ہے وہ دیکھیں گے موازنہ کر کے، تقابلی جائزہ لے کے، تو پھر آپ کو اپنی اس نعمت کی قدر ہوگی۔ ہمیشہ یاد رہے کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے نا، اسے اس صحت کی قدر نہیں ہوتی، دندناتا پھرتا ہے، ظلم کرتا پھرتا ہے، جو سامنے آئے اس کو بچھاڑ دیتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ یہ صحت کی کیا قیمت ہے، صحت کی کیا قدر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حضور جھکتا تک نہیں ہے، اپنی اس جوانی پہ فخر کرتا ہے، اتراتا ہے اور اکڑتا ہے۔ تو جب میرے بھائیوں اسے جب کوئی مرض لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پھر اسے اپنی اس صحت کا احساس ہوتا ہے، کہ بیماری دیکھ کے بندے کو اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر اپنی نعمت کا احساس جاننا ہے اور نعمت آزادی کا اگر آپ احساس جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور آپ کو کشمیر کے حالات دیکھنا ہوں گے، کشمیر کے حالات پڑھنا ہوں گے، فلسطین کے حالات دیکھنے اور پڑھنے ہوں گے۔ اسی طرح پڑوس ممالک میں ارد گرد میں جہاں جہاں کہیں مسلمانوں کو آزادیاں نہیں ملی، جو وہاں کے حالات ہیں وہ دیکھیں، تو مجھے آپ کو یہ قدر ہو کہ اس آزادی کی کتنی قدر ہے اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آزادی مل گئی، اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کی محنت سے، ہمارے بڑوں کی محنت سے، وہ سب کے بڑے تھے، چاہے وہ اسی پاکستان ہی کے باسی تھے، چاہے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے، سب نے قربانیاں دی اپنی اپنی جگہ پہ میرے بھائیوں۔ اور اس قربانی کو ایک ہی نعرے پہ، ایک نعرہ تھا، کوئی دوسرا نعرہ نہیں تھا میرے بھائیوں۔ تحریک آزادی سے لے کر آپ قیام پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، تحریک آزادی سے قیام پاکستان کی تاریخ تک آپ کو کوئی دوسرا نعرہ نہیں نظر آئے گا، نہ مسلم لیگ نون نظر آئے گا، نہ پیپلز پارٹی نظر آئے گا، نہ تحریک انصاف، نہ کوئی اور، صرف ایک ہی نعرہ نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
ایک نعرہ اس تحریک کا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کا وجود چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست میں بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد ہو لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ توحید پہ جس کی بنیاد ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جس ملک کی بنیاد ہو، اس میں تیسری کوئی بات نہ ہو۔ تو میرے خوشی منانے والے بھائی، آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس نعمت آزادی کا شکر نہیں ادا کر رہا، کوئی شخص بھی، یعنی ایک تو عام پبلک ہے، میں اور آپ ہیں، یہ بھی اس نعمت کو سمجھیں، اس کا شکر ادا کریں، لیکن آپ پھر رعایا ہیں، میں رعایا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو پیڈ ادارے ہیں کہ جو خالصتاً اس بات پہ تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ ملک کو ملت کے خدمتگار ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی اس ملک کے وفادار نہیں، وہ بھی آج نہیں بتا رہے اس میڈیا کو، اس عوام کو، اس پبلک کو کہ اس ملک کی آزادی کا مقصد کیا ہے، یہ نیا ملک بنانے کا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کہیں سے آج میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لوگ یقیناً رات کو جب اپنے کام سے ہارے تھک کے آتے ہیں تو جتنی مرضی یہ تھکاوٹ ہو، جب تک کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے حالات حاضرہ سے آشنائی نہ حاصل کر لیں، آپ کو نیند نہیں آتی، اور اس میں ٹیبل ٹاکس جو ہیں وہ آپ بالخصوص بڑی توجہ سے سنتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھا ہو کبھی کہ ان سالوں میں کہ کبھی کسی ایک ہمارے بڑے نے بھی یہ نعرہ لگایا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یا جناب کسی ایک اینکر کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہو جو اپنے ایک پروگرام کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے پروگرام کے میرے بھائیوں وہ 15 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، 20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے؟ کیا کسی ایک نے بھی یہ بیان کیا کہ یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی، یہ افسوس ہے کہ یہ من حیث القوم ہم اس سے نا آشنا ہیں، ہم اس سے لابلد ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ زوال کے بنیادی 2 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب، بنیادی سبب کسی بھی قوم، کسی بھی ادارے یا کسی بھی چیز کے زوال کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز حاصل کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت کیا جانے والا اللہ سے جو وعدہ ہے اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر بھی میرے بھائیوں آپ زوال کے منتظر رہیں کہ کب آپ پہ زوال آ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زوال کا بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے منہج رکھا ہو، جو آپ نے اپنے اصول بنائے ہوں کہ ہم نے ان اصولوں پہ چلنا ہے، اگر ان اصولوں سے آپ روگردانی کر لیں گے تو پھر بھی آپ منتظر رہیں کہ آپ پر کب زوال آتا ہے۔ اور ہم بدنصیبی سے دونوں کام کر چکے، ہمیں اپنا اللہ سے کیا وعدہ بھی یاد نہیں رہا، اللہ سے کیا وعدہ بھی ملک پاکستان کے باسیوں کو، ہمارے وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک، ریڑھی پر فروٹ بیچنے والے تک، میرے بھائی کسی کو بھی الا ماشاء اللہ آٹے میں نمک کے برابر شاید لوگوں کو اس موقع پر کیا ہوا اللہ سے وعدہ یاد ہو کہ ہم نے جب اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے تحریک آزادی کی صورت میں جد و جہد کی، محنت کی، تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سے اس وقت کیا ہوا وعدہ میرے بھائیوں یہی تھا کہ اے اللہ ہمیں ایک ایسی ریاست عطا فرما،
ایسا خطہ عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہمارے بڑوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما دے جس میں ہم آزادی سے نماز ادا کر سکیں، آزادی سے ہم نمازیں پڑھ سکیں، آزادی سے ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں، ہم آزادی سے تیرے اور تیرے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں، امر بالمعروف کا کام کر سکیں، اچھائی کی دعوت دے سکیں، اور نہی عن المنکر کا کام کر سکیں، لوگوں کو برائی سے روک سکیں۔ یہ اللہ سے وعدہ تھا میرے بھائیوں اس وقت کیا ہوا۔ مدینے کی ریاست قائم ہوئی، اس موقع پر بھی یہی وعدہ اللہ رب العزت سے کیا تھا، اور پھر اس پر اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے میرے بھائیوں پوری طرح 100% نہیں بلکہ 110% عمل کیا، جس کی بدولت اللہ کے فضل و احسان سے مدینے کی ریاست پھیلتی چلی گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب 22-24 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق جیسا اللہ کا ایک بہادر شخص حکمرانی کرتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سیدنا امیر معاویہ 60 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ جب اصول یہ تھے کہ اللہ ہمیں ریاست ملے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام کریں گے کہ تیرے لیے سجدہ شکر بجا لائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، نمازیں قائم کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور دوسرے نمبر پر وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ وعدے تھے، اور پھر اس پر کس طرح عمل ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر عمل کیا اور پڑھی اور پڑھوائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جس میں کچھ لوگ غفلت کرنے لگے، حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جاؤں لوگوں کے گھروں میں چکر لگاؤں، اور جو لوگ اس وقت بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ لیکن کس لیے یہ نہیں کر رہا؟ کہ ان گھروں میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، صرف ان بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں گھر نہیں جلا رہا۔ اتنے سخت ترین اصول تھے اللہ کے رسول کے اس نماز پر۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن سمجھا جاتا رہا۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ باقاعدہ وفود بھیجتے تھے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، اور پھر اسی طرح جہاں سے جمع ہوتی وہیں کے غریبوں پہ تقسیم ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح ٹیمیں ہوتی تھیں جو دعوت اللہ کا کام کرتی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی تھی۔ پچھلے جمعہ میں جو میں نے ابتدا رکھی، آغاز کیا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کن کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو میرے بھائیوں اس میں بنیادی تین چیزوں کے بعد، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول، اس کے دین کے معرفت کے بعد چوتھی چیز عمل، اور پھر عمل کے بعد اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، یہ بھی ہمارے مشن میں شامل۔ تو یہ 4 چیزیں یہ اللہ سے بنیادی وعدے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے
کیسا ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کے امپلیمنٹ کا آغاز مسجدوں سے کرتے ہیں، باقی ساری باتیں چیزیں بعد میں ہیں۔ کرونا کی صورت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ماما بنایا گیا تو مساجد کو بنایا گیا، یعنی ہر وقت جناب بڑے سے بڑا افسر بھی آ کے اس نے چھاپے مارے کہ دیکھیں نا جی کوئی ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نہیں کوئی گیا بڑا افسر، یہ ہمارے پڑوس میں منڈی میں پچھلے سال جب کرونا آیا، جب ایک خوف بھی تھا، ابھی تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا، ایک خوف بھی جب تھا تو منڈی میں مجھے کبھی کبھار جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ سب لوگ منڈی سے وابستہ ہیں، گندی ترین جگہ گند کے لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم نے تو حرمین پر بھی جب کے دروازے بھی جب مسلمانوں پہ بند کیے گئے تو ہم نے اعتراض کیا کہ نہیں، اللہ کے گھروں کے دروازے حالات مشکل ہوں تو پھر تو 24 گھنٹے کے لیے کھول دینے چاہیے کہ لوگ آئیں اور وہاں اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ آفت ٹل جائے۔ حالات کی خرابی میں ہی تو دروازے اللہ کے گھروں کے کھلا کرتے ہیں، تو ہم نے بند کر دیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج من حیث القوم، ایک تو ہمارے ملکی اداروں کی بات ہے، دوسرے نمبر پر اپنی بات بھی ہم کریں کہ ہمیں اس آزادی کا کتنا خیال ہے اور کتنا پاس ہے۔ ہم بھی نہیں اس آزادی کے اس مقصد کو سمجھ رہے۔ میرے بھائیوں اس منہج کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں کہ جب ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور آج حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ دن اللہ کبھی بھی نہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، ہمارے بچوں کو بھی دیکھنا نصیب نہ کرے کہ جب یہ نعمت آزادی، یہ ملک پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نعمت چھن جائے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ دیکھ لیں یہ کرپشن جو ہے، کرپشن چھوٹے لیول سے لے کر اوپر لیول تک، جب یہ نئی مدینہ ریاست کی بات آئی تو بڑا اس پہ زور دیا گیا، لکھا گیا، جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے، بڑے بڑے بوسٹر لگائے گئے، اور ٹی وی پہ اور کہاں یہ میسج دیا گیا، آپ کے ہر ایک کے موبائل میں یہ میسج آئے، سے نو ٹو کرپشن، سے نو ٹو کرپشن۔ یہ ہر جگہ لکھا ملتا تھا، جس چوک میں جائیں یہ لکھا ملتا تھا۔ لیکن شنید یہ ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی کرپشن اس وقت چل رہی ہے اتنی تاریخ میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پہلے اللیگلی، جس کو ہم کہتے تھے نا یہ غیر قانونی چیز ہے، اب اسی کرپشن پر لیگل کی سٹیمپ لگا کے جو 1000-2000 میں کام ہو جاتا تھا اب 20,000 روپیہ لے رہے ہیں، سٹیمپ لگا لی کہ اب لیگل ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ کرپشن کسی بھی ایک گھر میں بھی شروع ہو جائے تو میرے بھائیوں آپ منتظر رہیں کہ اس گھر میں کب زوال آتا ہے۔ ایک گھر میں بھی شروع ہو جائے یہ یاد رکھنا، جو فیملی سے ماں باپ اور بیوی بچوں پر جو ہے وہ مشتمل ہو، اگر جس ادارے میں، جس سکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس فیکٹری میں، کارخانے میں، اور حتیٰ کہ جس ادارے میں، جس منسٹری میں کرپشن شروع ہو جائے تو میرے بھائیوں وہ ادارہ، وہ سکول، وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیں آتے ہیں جی بڑی بڑی فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ پر جی اتنا جرمانہ ہے، آپ نے بجلی جو ہے وہ غیر قانونی اتنی استعمال کی ہوئی ہے۔ اچھا جی کتنا جرمانہ ہے؟ 2 لاکھ روپیہ جی۔ ٹھیک ہے جی، پھر ساتھ رستہ بھی بتاتا ہے، وہ جو فائلیں اٹھایا ہوا آتا ہے نا ادارے کی طرف سے، وہ پھر آپ کو سائٹ پہ لے جائے گا
آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ وہ سائڈ پہ لے جائے گا اور کہے گا یار 2 لاکھ روپیہ میں بھی سمجھتا ہوں تیرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، تو میں تجھے ایسا رستہ نہ بتاؤں کہ جس سے تیری جان بھی چھوٹ جائے اور جو تو اتنے بڑے خرچے سے بھی بچ جائے۔ تو مجھے 50,000 روپیہ دے دینا تو میں یہ تیرا 2 لاکھ جو ہے وہ مائنس میں کر دوں گا۔ المیہ یہ ہے، یہ اکثر آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ کرپشن ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے اس ملک کا، میں کہتا ہوں کہ اداروں میں اگر آپ چلے جائیں نا، یہ لوگ بڑی سیانی باتیں میں بسا اوقات کرتے ہیں کہ عدالتوں میں چلے جائیں جہاں قانون بنتے ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی عدالت دروازے پہ بیٹھ کے منشی جو ہے فائل نکالنے کا 500 روپیہ لے رہا ہوتا ہے، جس پر صرف وہ 50 روپے بھی اس کی سرکاری فیس نہیں، 500 روپیہ لے رہا ہوتا ہے۔ جج کی کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا شخص، عدالت کے قدموں میں بیٹھا شخص، یہ جو ہے ہمارے ملک کی کرپشن کے حالات ہیں۔ تو ہم اتنے سہانے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس کلمے کی لاج رکھ رہے ہیں آج تک جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی لاج رکھی جا رہی ہے اور اللہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارا رب مہربان ہوا ہے کہ یار چلیں، اپنے تو اسے نہیں سمجھ رہے، لیکن دنیا تو مانتی ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد اگر کوئی ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر مرز وجود میں آتی ہے وہ آپ کا ملک پاکستان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے لاج رکھی ہوئی ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے ڈبونے میں، اسے ڈی ویلیو کرنے میں، اسے ڈی گریڈ کرنے میں ہم نے پورا زور لگایا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ہمیشہ سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ اس ملک کو ڈبونے میں منبر و محراب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ نہ کہنا کہ دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلے بھی کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اس منبر و محراب کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کردار ادا کیا۔ اس نے بھی جناب فتویٰ دینے سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں کتنے کا فتویٰ چاہیے۔ اسی منبر و محراب نے کہا کہ اگر 5-10 ہزار لیا اور اس کی مرضی کا فتویٰ دے دیا۔ یہ بھی تو کبھی تویزوں کی صورت میں، کبھی گھنٹوں کی صورت میں، یہ سارا تقدس منبر و محراب نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس قرآن کو کسی کو پڑھنے نہیں دیا، قرآن کو سمجھنے نہیں دیا کہ نہیں سمجھنا اس کو، تم سمجھو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ اسے سمجھنے کے لیے تو 36 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری بھی غلطیاں تھیں۔ اور جمعہ کا دن جو انتہائی اہم اور قیمتی دن ہوتا ہے، لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہانیاں سنا کے، پرانے جناب بزرگوں کی خوابیں سنا کے، کہیں جناب کوئی اور فقہی مسائل بیان کر کے لوگوں کا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی طبقہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ ہمیں من حیث القوم اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت کے وزیر اعظم سے لے کر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لے کر ایک ملک کے چپڑاسی اور چھوٹی پارٹی تک ہر طبقے کو میرے بھائیوں چاہیے کہ وہ اس ملک کا وفادار ہو جائے، اس ملک کا محب ہو جائے، اس ملک سے محبت شروع کر دے۔ اور اس ملک سے محبت یہی ہے کہ ہم نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیے تھے اس ملک کی آزادی پر ہمارے بڑوں نے، ہم اس عہد و پیمان کو دوبارہ تازہ کریں، دوبارہ زندہ کریں۔ اور یہ جب 14 اگست آئے، اگست کا مہینہ آئے
تو ہمارے ٹی وی پہ پروگرام چلیں، ہمارے اسکولوں میں لیکچر دیے جائیں، ہمارے نیشنل سطح پہ ایسی محافل کا انعقاد ہو جس میں باقاعدہ اپنی تاریخ کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا جائے، اپنی اس نئی نسل کو بتایا جائے کہ تحریک آزادی کیسے چلی، اس میں کس کس نے قربانیاں دیں، اور پھر پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، یہ پارٹیشن کیسے ہوئی، پاکستان کے ساتھ زیادتی کہاں کہاں ہوئی، کیا ظلم کیا گیا، کیا کھیل کھیلا گیا، یہ ساری باتیں ہماری نئی نسل کو بتائی جائیں تاکہ یہ آگے اپنی نسلوں کو بتا سکیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تو حالت یہ ہے کہ اسمبلی ممبرز جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی ممبر سے بھی ایک جو ہے وہ میڈیا والا سوال کرتا ہے کہ یہ 23 مارچ کو کیا ہوا، تو ہمارے منتخب نمائندے کو جو کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، میرے بھائیو اس کو 23 مارچ کا نہیں پتہ کہ یہ 23 مارچ کو ہم کیوں منا رہے ہیں، اس کو 14 اگست کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں رہا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا، 14 اگست کو کیا ہوا، 1947 کو کیا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر تاریخ تک یاد نہیں تو ہمیں باقی جو عملی تاریخ ہے وہ ہمیں کب یاد رہے گی؟ تو اس لیے اسے پڑھیے گا، خدا را آپ پڑھیے گا، آپ اس کو سمجھیے۔ اپنے جو بڑے آج خیر وہ بھی المیاں ہے کہ موبائل نے کسی کے پاس وقت ہی نہیں چھوڑا۔ گھر میں 4 افراد ہیں، شام کو جب تھکے ہوئے واپس آتے ہیں، ایک اپنی چرپائی پہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اپنی چرپائی پہ، بچے اپنی جگہ موبائل لے کے، بڑے اپنی جگہ موبائل لے کے، وہ بھی اب کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سمجھائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے نا کہانیوں کے طور پہ بھی تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے اس ملک سے کا وفادار بنیں، کسی بھی ایسی لابی کا حصہ نہ بنیں جو آپ کے ملک کے اینٹی جا رہی ہو، جو آپ کے ملک کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، اسلامی لبادے میں بھی لوگوں نے اس ملک کے خلاف لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، گاڑیاں نظر آتش ہوئیں، بازار جلے، دکانوں کو آگیں لگیں، ہمارا نقصان ہوا، ہمارے ملک کا نقصان ہوا۔ خدا را کسی بھی ایسی چیز کا، یہ 14 اگست کا میرا پیغام ہے، چونکہ صبح 14 اگست ہے، میرا پیغام ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، کہ پاکستانیوں اس ملک سے وفادار ہو جاؤ۔ میرے اس ملک میں جو قائم ادارے ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ 100-200 کی کرپشن کے لیے، 100-200 کی رشوت جیب میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ بھوک سے مر جاؤ، لیکن اس ملک سے وفادار بنو۔ چاہے جو جس سیٹ پہ کھڑا ہے، جہاں کھڑا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں ممبر پہ، تو میں یہاں اپنے اس ملک کی وفاداری کا اظہار کروں۔ آپ ریڑھی پہ کھڑے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کے اپنے ملک سے وفاداری کے گیت گائیں، تاکہ کسی دشمن کو یہ ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو۔ دشمن بڑا الرٹ ہے، بہت تیز ہے، اس سے چوکنے رہیے، کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے، اپنے ملک سے وفادار ہوں، اپنے شاعر سے وفادار ہوں، اور تجدید عہد کریں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص ادارے کا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس کے لیے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں ہم سب آزاد ہیں۔ صرف مار تبھی کھاتے ہیں کہ ہمیں رولز کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اصولوں کا پتہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، یا کوئی ہمیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا کہ جیسے تم اس ملک کے ہو ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موقع پر، اس نعمت آزادی پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حضور سجدوں میں پڑھ کے، اللہ کے حضور قیام کر کے، اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ
یہ تیرے رحم و کرم سے ہی ممکن ہوا ہے کہ آج ہم یوں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، آزادانہ طور پر ہم تیرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ اے اللہ اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں، اور میرے وہ من چلے بھائی بیسیوں ایسے ہوں گے جو ابھی مجھے سن رہے ہوں گے، خدا را آزادی کا یہ جو انداز ہے تم نے جو اپنا رکھا ہے، شرلیوں اور پٹاخوں والا، موٹر سائیکلوں کے اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کے اور بوڑھوں کو، بچوں کو، بیماروں کو پریشان کرنا، خدا را یہ مقصد نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ آزادی ضرور خوشی منائیں، لیکن یہ خوشی کہ جس سے میرے اپنے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہو، وہ خوشی خوشی نہیں ہے، وہ ایک کے لیے خوشی ہے، دوسرے کے لیے غم ہے۔ تو کچھ سمجھیے، کچھ سمجھائیے۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔